مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آداب المعاشرت، معاشرت آپس میں رہن سہن کے آداب، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی جس غم میں گزری وہ غم یہ تھا کہ مسلمان کسی حد تک عبادات کو تو دین کا حصہ سمجھتا ہے، معاملات کو دین کا حصہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ میں اس بھائی پہ نہیں کہہ رہا، وہ تو ویسے ہی ایک بات ان کو دیکھ کے ذہن میں آئی، یہ تو صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، کوئی بھی ایسی بات جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کا خود انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بالکل ختم، گوروں نے اس کو لے لیا ہے، انگریزوں میں ہیں یہ چیزیں، انگریزوں میں یہ چیزیں ہیں۔ کل میرا کہیں جانا ہوا کسی جگہ پہ، میں انوائٹڈ تھا، وہاں گیا ہوں تو میں نے بڑے سکون سے بیٹھ کے اپنے دوست احباب کے ساتھ کھانا کھایا ہوٹل میں، کسی نے تنگ نہیں کیا۔ کھانا کھا کے جب میں اٹھا تو کچھ لوگ آئے کہ آپ کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی ہے، بڑی تمیز کے ادب تمیز کے دائرے میں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ضرور۔ سب آ گئے، سیلفی ہو گئی، مصافحہ ہو گیا، اور سب بڑا اچھا لگا جی مفتی صاحب آپ سے مل کے۔ میں نے کہا نائس ٹو میٹ یو ٹو، جو 2-4 اسٹرکچر 9th میں یاد کیے ہوئے تھے، خیر وہ بھی خود سے یاد کیے تھے، اسکول کا تو آپ کو پتہ ہے۔ خیر میں نکل گیا، میں نے کہا یار پبلک پلیس پہ بڑے دنوں بعد تمیز سے بیٹھ کے کچھ کھایا ہے۔ آپ کہیں مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے اور مفتی صاحب اپنے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے۔ مقصد قصے کہانیاں نہیں ہیں، مقصد یہ کہ ہم اپنے عمل سے اکثر کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی تمیز سے کام ہو گیا، کیونکہ میں کبھی جاؤں ہوٹل میں تو کھانے کے دوران بھی بعض دفعہ لوگ آتے ہیں، کھا رہا ہوں گا تو منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ غور سے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انسان کے نوالے کوئی گن رہا ہو بیٹھ کے، کھاتا ہوا دیکھ رہا ہو، اچھا لگتا ہے؟ آپ بتاؤ، کھایا جاتا ہے انسان سے؟ آپ کھا رہے ہیں اور کوئی گھور گھور کے دیکھ رہے، کس قدر انسان کو اذیت ہوتی ہے۔ چپکے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں، کھانے کے دوران انسان نہیں چاہتا میری ویڈیو بنے، کبھی منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی ناک صاف کر رہا ہے، کبھی رومال سے داڑھی پہ کچھ گر رہا ہے، بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز۔ اب ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بھائی بیچارے محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میں جب کل کہیں میری انوائٹڈ تھا نا، میں ڈیفینس کی کسی ہوٹل میں تھا، کوئی کام تھا، خالی کھاپے کے لیے نہیں گیا تھا۔ اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں مولوی کھاپے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ ہم تو ہیں ہی کھاپے کے خلاف، کھانا چھوڑ دو، پھوڑ پھوڑ کے نا عذاب میں آ گئے ہو۔ خیر یہ ٹاپک آج کے بیان میں بھی ہے، اس کو میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا یار اتنی تمیز سے، انہوں نے کہا یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں سب کیا ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو محبت کا اظہار بھی کیا انہوں نے، مصافحہ بھی کیا، سیلفیاں بھی لیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال کیا کہ بھائی سامنے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے، ظاہر ہے وہ آیا ہے کوئی کچھ بات چیت کے لیے، کوئی میٹنگ ہوگی کچھ کھانے کے لیے، تو اس کو پہلے تمیز سے کھانے دو۔ دیکھا بھی نہیں کسی نے۔ اسی طرح ایک اور جگہ جانا ہوا تھا، تو وہاں بھی ایسے ہی میں آدھا ایک گھنٹہ بیٹھا رہا، تو ایک صاحب پہ میری نظر پڑی، جیسے آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں، انہوں نے یوں اشارہ کیا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے، مگر انہوں نے اشارہ کر کے سلام کرنا بھی اس وقت مناسب نہیں سمجھا۔ جب آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو پھر تو آئی کانٹیکٹ ہو گیا نا، تو انہوں نے کہا بھائی صاحب خیریت؟ میں نے کہا خیریت، اچھا لگا، نائس ٹو میٹ یو۔ تو میرا مقصد صرف اپنے بارے میں یا کوئی وہ بتانا نہیں، ہم تو نالائق لوگ ہیں، حقیقت ہے، تھوڑی بہت اللہ نے عزت دے دی، ستاری کا معاملہ کیا، ستاری کی چادریں ڈال دیں تو برائیاں تو سامنے آتی نہیں ہیں، 2-4 شادیوں کی باتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، تو جو شادیوں کو پسند کرتے ہیں وہ خوش ہو کے پھر عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، باقی ہم کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔
تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شو مارنا مقصد ہے، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تمیز ہوتی ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی محبت میں سامنے والے کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ایسا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے اظہار محبت کا کہ اندھی کے بچہ ہوا اور چوم چوم کے مار دیا اس نے، نظر تو آ نہیں رہا تھا. اسی میں ایک اور بات سمجھے، جب بات شروع ہو گئی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بات بہتر ہو لوگوں کے لیے وہ کہلوا دے. تو ہم نے ٹاپک کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ کیا اصلاح کے لیے آتے ہیں نا. میں بھی چاہتا ہوں میری اصلاح ہو، آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی اصلاح ہو. تو وہ باتیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق ہے، جو ہم لوگ خیال نہیں کرتے، وہ باتیں سامنے آ جائیں تو میرا خیال ہے کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ لوگ گوروں کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی اس سوسائٹی میں ہو کے آتا ہے کہتا ہے اتنے اچھے، حالانکہ اچھے نہیں ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے، اچھے نہیں ہیں. دو چار اچھائیوں کو فوکس کر لیا جس سے ان کے ساری برائیوں پہ پردہ پڑ گیا، اور ہم نے دو چار اچھائیاں چھوڑ دی جس سے ہماری ساری اچھائیاں چھپ گئی ہیں. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس پہ ہم 15-20 سال سے چیخ رہے ہیں کہ خوبیاں صرف اسلام میں ہیں. کافر اچھا نہیں ہو سکتا بھائی، کافر اچھا نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بتاؤ جو آخرت کا انکار کرتا ہے یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یہی ہے جو لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ ساری اخلاقی برائیاں، یتیموں کو دھکے دینا، غریبوں کو کھانا نہ کھلانا، یہ ساری اخلاقی برائیاں اللہ کہتے ہیں آخرت کے منکر میں ہوتی ہیں. باپ حیران ہو گئے، اے اللہ تو کہہ رہا ہے جو کافر ہیں وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، لیکن ہم تو کافروں کو دیکھتے ہیں کہ یتیموں کو گلے لگا رہے ہیں. یا تو اللہ میاں غلط کہہ رہے ہیں یا ہمارا مشاہدہ کیا بھائی غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ کافر یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسلمان یتیموں کو گلے لگاتا ہے. اسلامی کلچر میں ملے گا آپ کو. یہ کوئی یتیم کی کفالت نہیں ہے کہ کسی ٹرسٹ میں 50 روپے ڈبے میں ڈال دیا آپ نے. انگریز کو بولو کسی ایسی بیوہ سے شادی کرو جس کے بچے ہوں، اس یتیم کو پال کے دکھاؤ بھائی، ہمت ہے اس میں. وہ کہے گا میں اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک سے زیادہ بچہ ہوگا، میرا خرچہ ہوگا، میں 6 بچے کسی بیوہ کے پال لوں. یار کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی. وہ کہے گا میں نے اپنے ابا کو 50 سال میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا ہے. جو ابا پالنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ دوسروں کے بچے پالے گا؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. جو بوڑھی ماں کو گھر میں رکھنے کے وہ یتیموں کے بچے پالے گا؟ یہ پالنا نہیں ہوتا. جاتے ہوئے یتیم خانے میں کچھ پیسے ڈال دیے اور ارب پتی آدمی کروڑوں روپے یتیموں کے نام کر کے چلا گیا، یہ کوئی پالنا نہیں ہوتا. یتیموں کی کفالت آج بھی آپ کو مسلم سوسائٹی میں ملے گی. اس میں کمی آ گئی ہے یقیناً، لیکن پھر بھی ان سے اچھے ہیں. اور یتیم تو ایک سائن ہے، علامت ہے. مراد یہ ہے محتاجوں کو دھکے دیتے ہیں. جو بھی ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جو آخرت کا منکر ہے وہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دھکے دیتا ہے. یہاں بھی اشکال ہوتا ہے بھائی، معذوروں کے حقوق تو یورپ میں ملیں گے آپ کو، مسلمانوں میں تو معذور روڈوں پہ رول رہے ہیں. اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے سویڈن میں ایک ولاگ بنایا تھا. ولاگ سے کیا کروں، جہاں جاتا ہوں ایک تانا سننے کو ملتا ہے، مفتی صاحب کپڑے دھونے کی مشین میں دیسی گھی بنانے کا کیا تک ہے؟ ایک طرف صفائی کرتے رہتے ہو، کپڑے دھونے کی مشین میں گھی بنا رہے ہو، اور جگہ کتنی گندی. ہر جگہ وضاحتی کرتا پھر رہا ہوں بھائی کپڑے دھونے کی نہیں ہے، وہ مشین خریدی ہی گھی بنانے کے لیے. خدا کے بندے کبھی اللہ کی قسم ایک بنیان بھی نہیں دھولا ہے اس کے اندر. دوسری بات وہ جگہ گندی نہیں ہے، سیمنٹ لگا ہوا تھا. ولاگنگ میں وہ ایسا لگ رہا تھا کالا کالا کچھ ہے. مزدور نے کام کیا، سیمنٹ کم وقت نے اکھاڑا نہیں، تو میری شامت آ گئی. ہم کوئی پروفیشنل ولاگر تو نہیں ہے نا جو ہوا کھڑک کر کے چلا دیا. اس میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ جگہ گندی ہے، اور جس مشین میں کپڑے دھلتے ہیں اس میں نہ وہ کپڑے دھونے کی مشین ہے. بھائی اتنے شکر ہے اللہ، کہیں میلا لگ رہا ہوں آپ کو میں؟ صاف ستھرا لگ رہا ہوں نا. تو خیر، تو سویڈن میں نے ایک ولاگ بنایا. معذور شخص ہے، معذور لڑکا ہے،
گورنمنٹ اس کی کیئر کر رہی ہے 12 گھنٹے 12 کے وقفے سے جو اس کا خدمت گزار ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. جو بھی کوئی معذور شخص ہو نا, گورنمنٹ وہاں پر اس کو ایک سرونٹ دیتی ہے, ملازم دیتی ہے. گورنمنٹ کے خرچے پہ ملازم 12 گھنٹے ایک ملازم خدمت کرے گا, 12 گھنٹے دوسرا. سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ یتیموں کو, ضرورت مندوں کو دھکے دیتے ہیں, ہماری گورنمنٹ کرتی ہے یہ کام جو مسلمان گورنمنٹ ہے؟ کوئی بیچارہ لنگڑا ہو, کوئی معذور ہو, ملازم اس کے گھر آ رہے ہیں, 12 گھنٹے ایک ملازم خدمت کر رہا ہے گورنمنٹ کے خرچے پہ, 12 گھنٹے دوسرا ملازم, اس کے کھانے کا خیال, کوئی بیماری ہے تو میڈیسن کا خیال, دھکے تو ہم دے رہے ہیں. بھئی آپ کی بھول ہے, وہ دھکے دیتے ہیں. ان کے ہاں معذوروں کے لیے قانون اتنے سخت اسی لیے ہیں کہ بھائی اپنے معذور بھائی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں اگر گورنمنٹ, دیکھو ایک ملفوظ سنا ہے نا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, سنا ہے نا آپ نے؟ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو قانون پھر خود بخود مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. کراچی کے حالات دیکھ لو, دہشت گردی تھوڑی ہوتی ہے, گورنمنٹ دلچسپی نہیں لیتی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا جب بہت زیادہ دہشت گردی ہو جاتی ہے, ملک کی بقا ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے, تو کیسا امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی رینجرز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, بھائی آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, بھائی پولیس کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں. کراچی میں تو ہم یہ بھگت رہے ہیں, جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم. دہشت گردی جاتی ہے, ہوتے ہوتے ایک عروج پہ جا کے پھر ایک دم امن ہو جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے بھائی اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اب تو ہم بھی مارے جائیں گے. تو کیسے امن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد جا کے ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ اوپر ہی جائے جا رہا تھا. جب بہت زیادہ خطرہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹ کو, بھائی یہ تو بغاوتیں کھڑی ہو جائیں گی, ایک دم فوج کا ڈنڈا گھوما ہے یا کس کا ڈنڈا گھوما ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کس کس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے. لیکن ڈالر بہرحال بہت ہی اڑان سے تھوڑا سا نیچے آ گیا, تھوڑا سا آیا, بہت زیادہ آیا, پھر ڈبل ہو جائے گا دوبارہ, آپ بے فکر رہیں. خیر, تو یاد رکھو ان ملکوں میں جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں, جو معذور لوگوں کے حقوق پر آواز اٹھائی گئی ہے, گورنمنٹ نے سب کچھ اپنے قبضے میں لیا ہے. اس لیے لیا ہے کہ انسانوں نے رحم کرنا چھوڑ دیا تھا. 100 سال پرانا یورپ اٹھا کے دیکھو, جو خواتین پہ ظلم ہوتا تھا, جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا, ایسا ظلم جس کا مسلم سوسائٹی میں تصور بھی نہیں ہے. جبری بدکاریاں, جبری زنا, حرامی ناجائز بچے, ان بچوں کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں. یہ تو حلال بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو وہ لوگ اگر اتنے سخت قوانین نہ بناتے عورت کے حقوق کے لیے, معذوروں کے حقوق کے لیے, تو ایسا نہیں تھا کہ جیسا ہمارے ہاں باپ کو فالج ہو گیا, 15 سال سے بیٹا فالج زدہ باپ کی خدمت کر رہا ہے بستر پہ. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بتاؤ؟ میرے دوست ہیں یو کے سے پڑھ کر آئے ہیں, رہے پاکستان میں ہی ہیں, دیندار ہیں ماشاء اللہ, رہے یہیں پر ہیں, نیشنل یو کے ہیں, رہے کہاں ہیں, ٹائم پاکستان میں زیادہ گزرا. میں دیکھ رہا ہوں 2 سال سے اپنے باپ کی بستر پہ ایسی خدمت کر رہے ہیں. میں کبھی ملنے کے لیے جاتا ہوں نا, کیونکہ بہت شدید بیمار ہیں ان کے والد صاحب, اور بس یہی ہوتا تھا ابھی اطلاع آئی, ابھی انتقال ہوا, لیکن لگے ہوئے ہیں اپنے ابا کی خدمت میں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ابھی کارپیٹ گھر میں نہیں ہونا چاہیے, سارے کارپیٹ ابا کی خاطر نکال دیے گھر سے, ابا کو بچاؤ. یہی اگر گورا ہوتا, اور پیسہ بھی کس کا خرچ ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہو رہا, کس کا ہو رہا ہے بولو, بیٹوں کا ہو رہا ہے. گورے میں ظرف ہے اتنا, کہتا بھائی گورنمنٹ کا کام ہے یار بوڑھوں کو پالنا. ہوتے ہوں گے لاکھوں کو, ایک آدھ ہوتا بھی ہوگا, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, لاکھوں میں ایک آدھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ برا ہوتا ہے جو بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دے, ان کے ہاں لاکھوں میں ایک آدھ اچھا ہوتا ہے جو ابا کو گھر میں رکھے. کفر کو ظاہر سے دیکھو گے بڑا اچھا لگے گا, جب اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا, گہرائی میں جاؤ گے,
بھائی اچھا بچہ صرف اسلام ہے، اسلام کو جو فالو نہیں کرتا چائی بچائی کی باتیں کرنا چھوڑ دو. کچھ خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں میں بتانا چاہ رہا ہوں ابھی کہ وہ چند خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری برائیاں چھپ گئی ہیں، اور ہماری چند برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ساری اچھائیاں بولو چھپ گئی ہیں. پیکنگ کا بڑا فرق پڑتا ہے میرے بھائی، پیکنگ کا بڑا فرق پڑتا ہے. ہمارے ہاں مشہور ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چور قوم ہے، ٹیکس چوری کرتی ہے، کرپٹ ہے. انگریز ٹائم پہ ٹیکس دے گا، لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، حقوق تو وہ ادا کر رہے ہیں ریاست کے، ہم لوگ تو سارے چور ہیں. میرے بھائی ہمارے ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں غلط کرتے ہیں ٹیکس نہ دے کے، خدا کی قسم جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے 20 گنا زیادہ زکاتیں اور صدقہ خیرات نکال رہے ہوتے ہیں. پوری پوری زندگی طلاق یافتہ بہنوں کی کفالت، اس کے بچوں کی کفالت، اور اس مہنگائی میں کر رہے ہیں. گورے کو یہ مہنگائی دے دو، وہ جو 2-4 لوگوں کی کر بھی رہا ہے نا اس کی بھی چھوڑ دے گا. کر ہی نہیں رہا، بیوی کی نہیں کر رہا تو باقی کس کی کرے گا بھائی تو کفالت. لیکن چند اچھائیاں میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو پھر دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان اچھے ہوتے ہیں. دنیا کہے گی مسلمان کیا ہوتے ہیں بھائی؟ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ٹیکس ہم نہیں دیتے، لیکن اور کیوں نہیں دیتے ہمیں پتہ ہے، ہمارے حکمران دیتے ہیں، میں تو دیتا ہوں. خیر میرے ٹیکس سارے دل خدا کی قسم ذرا بھی نہیں چاہتا ٹیکس دینے کا. اور میرا جو ٹیکس والا وکیل ہے نا، اس نے 2-3 وکیل میں بدل چکا ہوں. ایک نے کہا کہ یوں دکھا دیں گے تو ٹیکس بہت کم ہوگا. میں نے کہا جتنا بنتا ہے پورا دے دو بھائی، ہمیں نہیں چھپانا، جاؤ جو بنتا ہے پورا ٹیکس دو، ایسی کی تیسی یار. تو لیکن خدا کی قسم دل ذرا بھی نہیں چاہتا، پتہ ہی نہیں جا کہاں رہا ہے. گٹر کا ڈھکن لگ جائے نا ہماری گلی کا، گٹر ابلنا بند ہو جائے، میں ڈبل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں. خیر یہ تو دکھڑے چلتے رہتے ہیں. کل پنجاب سے 2-3 بندے آئے اور مجھے کہا، میں نے کہا کیسا پایا کراچی کو؟ پہلی دفعہ کراچی ہے. کہہ رہے ہیں یار بہت گندا پایا مفتی صاحب. میں نے کہا وہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے، میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو کیسا پایا. تو کچھ بول نہیں رہے تھے. میں نے کہا بہت اچھا پایا ہوگا لوگوں کو. میں نے کہا ایسا نہ ہو یہاں بھی برائی کر دیں کہ برا پایا، پر میں بولوں گا نکل بھائی، تو ہماری خرچے پہ چائے بھی پی رہا ہے، ہمارے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہماری ہی برائیاں کر رہا ہے. میں نے کہا یہ بول رہا ہے بہت اچھا پایا کراچی کے لوگوں کو. پھر میں نے خود بول دیا، میں نے کہا کراچی کے لوگ بہت تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، بہت ملنسار ہوتے ہیں. تو پھر مجھے خود خیال آیا کہ کراچی کے لوگوں کے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں کسی کو. پنجاب میں آپ جاؤ نا، آدھا گھنٹہ بیٹھے گا بندہ، چائے پلائے گا، کھانا کھلائے گا، پتہ نہیں کھبے کے پائے سجے کے پائے پوچھے گا. کراچی میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ بہت شکایت ہوتی ہے پنجاب کے لوگوں کو کراچی والے. میں نے ان کو یہ اس کا ایکسپلین کر دیا. میں نے کہا یہاں ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں. اچھا خیر، تو کچھ میں بار بار یہ بیان میں عرض کرتا ہوں کہ کفر میں خامیاں ہی خامیاں ہیں. یتیموں کو پالنے کا حوصلہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو پالنے کا. بس جو 2 چیزیں یاد کر لو آپ کو، جو اپنے باپ اور ماں کو نہیں پال سکتا اور اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پالنا پڑے گا، ٹینشن ہوگی، تو بس ختم ہو گئی، انف. اب انسانیت ٹوپی ڈرامہ ہے، سمجھ رہے ہو. لیکن 2-4 خوبیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے ان کی ہر خامی پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ایک اخلاق، ظاہری اخلاق. جب ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں بھائی؟ تمیز سے. ایڈریس پوچھو تو تمیز سے بتائے گا، پورا گھر پہنچا کے آئے گا. یوں نہیں کہے گا یوں کرو آگے جا کے سے پوچھ لینا جاؤ. نمبر 2، معاملات میں زیادہ تر، سارے نہیں، وہاں بھی بڑے بڑے کرپٹ لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ معاملات میں کیا ہیں؟ لین دین میں 1 نمبر ہیں. چاہے وہ بزنس کی نیت سے ہو کہ یار ہم دھوکہ دیں گے تو ہمارا بزنس کیا ہوگا؟ ٹھپ ہوگا. مسلمان کہتا ہے ابھی لوٹ لو یار، کل کی کل دیکھ. اللہ پہ اعتماد اور توکل. اب کسی مسلمان تاجر کو بتایا جائے کہ یار تو جھوٹ بول کے مال بیچے گا، ابھی تو ڈبل پیسہ کما لے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، تیرا بزنس ٹھپ ہوگا، اگلے سال تک مشہور ہو جائے گا یار یہ بندہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے، 2 سال میں مشہور ہو جائے گا، پھر تیرا بزنس نہیں چلے گا. تو اس نے علماء کے بیان سنے ہوتے ہیں. بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ پہ اعتماد اور توکل پہ اس نے بیانات سنے
یار آج کی دیکھو کل کس پہ چھوڑ دو، جو اللہ آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، ابھی پہناؤ جتنا پہنا سکتے ہو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ گورا کہتا ہے نہیں بھائی، کل کی کل نہیں، آج قربانی دو، نفع کب اٹھاؤ؟ کل اٹھاؤ نفع۔